زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 2۔ مجھے ماجبی بھابی نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے آپ کو فون پر ساری صورتحال بتا دی ہوگی۔ آنکھوں میں ایک خاص ٹھہراؤ لیے اپنے سامنے کھڑے ساکت و جامد وجود پر ایک نظر ڈالی۔ فوزان صدیقی اس کی آواز کے ٹھہراؤ سے چونک کر حال میں لوٹ آیا۔ ایک بہت بڑی مسافت تو اس نے بھی طے کی تھی۔ لائبہ نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے، مگر وہ اس کے چہرے پر ابھرنے والی پہلی شناسا سی چمک پا گیا تھا۔ وہ چہرے پر تھکن زدہ مسافت کے اثار لیے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنی سیٹ پر آ گیا۔ لائبہ کی جھکی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، جو اپنی سیٹ پر بہت سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے شناسائی کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ماجبی بھابی جس لائبہ افتخار کا نام لے رہی ہیں وہ آپ ہیں، تو میں انہیں آپ کو یہاں بھیجنے سے روک دیتا۔ لائبہ نے ایک لمحے کو پلکیں اٹھا کر تعجب خیز نظروں سے فوزان صدیقی کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ کو دیکھا۔ فائل میز پر رکھے وہ بالکل پرسکون انداز میں کرسی کی پشت پر اپنا سر ٹکائے کافی فارغ لگ رہا تھا، جیسے سامنے بیٹھی لڑکی کی رداد سننے کے علاوہ اسے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے پناہ مصروفیت کا کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ لائبہ نے دوبارہ نظریں جھکاتے ہوئے ہونٹوں کو کچلا۔ فوزان نے اسے شش و پنج میں گرفتار دیکھ کر خود ہی موضوع بدلا۔ مسز شہود الوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، آپ دوبارہ تفصیل سے آگاہ کیجئے۔ اپنے سامنے دوبارہ فائل کھولتے اس نے لائبہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر فائل کے اوراق پر جما دی تھی۔ نارمل ہو کر وہ ایک دفعہ پھر مصروف ہو گیا تھا، مگر شاید وہ ایک لمحے کا اثر درمیان میں ٹھہر گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، آپ اور آپ کی فیملی تو محفوظ ہے نا؟ ساری تفصیل سن کر اس نے لائبہ کو دوبارہ دیکھا۔ لائبہ نے صرف سر ہلا دیا۔ فوزان نے فون پر کسی کو چائے لانے کی ہدایت کی تھی۔ چائے آنے تک وہ لائبہ سے مختلف سوال کرتا رہا تھا۔ چوکیدار چائے لے کر آیا تو وہ لائبہ سے چائے لینے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ لائبہ کو عجیب سا محسوس ہوا۔ فوزان سے ملنے سے پہلے اس کے کانسٹیبل سے ہونے والی جھڑپ نے اسے بدمزہ کر دیا تھا۔ پھر وہ یہاں چائے پینے تو نہیں آئی تھی؟ طبیعت اس قدر مقدر ہو رہی تھی کہ فوراً یہاں سے بھاگ جانے کا سوچ رہی تھی۔ پلیز چائے لینا، مجھے خوشی ہوگی، اس نے ایک دفعہ پھر کہا تو لائبہ کی بھویں تن گئیں۔ وہ مصلحت آمیز لڑکی ضرور تھی، مگر ایک حد تک۔ جبھی کہہ اٹھی، معاف کیجیے گا، آپ کو شاید برا لگے، میں صرف اپنے حق حلال کی کمائی سے کھانا پینا پسند کرتی ہوں۔ فوزان صدیقی نے قدرے حیران ہو کر لائبہ کو دیکھا، جس کا لب و لہجہ بہت تلخ تھا۔ وہ شاید اس پر طنز کر رہی تھی۔ آپ بھی شاید یہ جان کر انکار نہیں کریں گی کہ یہ میری بھی حق حلال کی کمائی ہے۔ فوزان نے طنز نہیں کیا تھا، اسی کی طرح سادہ سا انداز اپناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اب بھی کپ اس کی طرف بڑھائے منتظر تھا۔ اس نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ پہلے 2 گھونٹ لیتے ہی اسے شدت سے احساس ہوا کہ چائے کی پیشکش بروقت تھی۔ مسلسل ملنے والے اعصاب شکن حادثات نے اس کی عقل کو زائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں چائے کی طلب شدید تھی، جو فوزان صدیقی نے محسوس کر لی تھی، اور اب انتہائی اصرار کے بعد پوری بھی کر دی تھی۔ اس کے دل میں فوزان صدیقی کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ شکریہ آپ کا، وہ خاموشی سے گھونٹ لے رہی تھی۔ اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا تو فوراً کہہ دیا۔ فوزان صدیقی فوراً مسکرا دیا۔ وہ اس کے چہرے پر خفت کا تاثر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ لائبہ، آپ تو لاہور میں رہائش پذیر تھی، پھر یہاں کیسے؟ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص یہ سوال ضرور کرے گا۔ وہ نظریں کپ پر جما کر اس کے سوال کا جواب سوچتی رہی۔ فوزان مسلسل لائبہ کے الجھے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عین اسی لمحے جب اس نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، وہی بد دماغ بد تہذیب کانسٹیبل دروازہ بجاتا اندر داخل ہوا تھا۔ فوزان اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے یہ فائل منگوائی تھی۔ وہ اب با ادب و با ملاحظہ کا ثبوت فراہم کرتا کافی معصوم لگ رہا تھا۔ لائبہ کو اسے پھر سامنے دیکھ کر کچھ دیر پہلے والے اس شخص کی انتہائی بدتمیزی نے ایک دفعہ پھر غصہ دلا دیا۔ اس نے نہایت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اور تمہیں 1 گھنٹہ بعد یاد آیا ہے کہ میں نے کوئی فائل منگوائی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ یس سر، بالکل مستعد کھڑے اس نے کہا۔ فوزان نے فائل لے لی۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور کو کہو جیپ نکالے، اور تم بھی تیار ہو جاؤ۔ لائبہ خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
فوزان صدیقی بھی فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مس لائبہ افتخار، میرا خیال ہے میں خود آپ کے گھر جا کر جائے واردات کا جائزہ لے لیتا ہوں۔ مسز الوی کی بھی یہی تاکید تھی۔ وہ اپنی کیپ اپنے سر پر جماتے کہہ رہا تھا۔ لائبہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر اس کی آخری بات پر کندھے اچکا کر اپنا بیگ تھامتے ہوئے باہر نکل آئی۔ فوزان بھی اسی کانسٹیبل کو ہدایت دیتا اس کے پیچھے ہی باہر آ گیا تھا۔ اسی بد دماغ انسپیکٹر نے اس کے لیے پولیس جیپ کا اگلا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اس قدر اہمیت دیے جانے کی توقع نہیں رکھتی تھی، سو اگلی نشست پر بیٹھنے سے جھجکنے لگی۔ پلیز بیٹھیے نا، فوزان صدیقی نے اسے جھجکتے دیکھ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اندر بیٹھ گئے۔ لائبہ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یا پھر آپ دینا ہی نہیں چاہتی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وہ سائیڈ میں لگے ہوئے آئینے میں موجود اس کے عکس پر نظر ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ وہ قدرے چونک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اندر ہی اندر وہ اس کی نظر شناسی کی قائل ہونے لگی۔ پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی اس میں اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی؟ اتنے سال تک صرف اس کا رویہ، چہرہ اور مدد یاد تھی۔ اب اس نے ایک نظر اس لمبے چوڑے پولیس وردی میں ملبوس وجود پر ڈالی۔ عام مردوں کی طرح ہی تو تھا، پھر بھی اس میں کوئی خاص بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس سے بہت جلد نظریں چرا لی تھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ یہاں اسلام آباد میں کیسے آ گئے؟ آپ کے اس سوال میں چھپانے والی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو میں چھپاتی۔ دراصل یہاں ہمارا آبائی گھر ہے۔ میرے فادر بیوروکریسی میں گریڈ 19 کے آفیسر تھے۔ پہلے وہ اسلام آباد میں کام کرتے تھے، پھر لاہور تعینات ہو گئے۔ لاہور کام کرتے کچھ لوگوں کو ان کی فرض شناسی بہت کھٹکتی تھی اور انہوں نے ہم پر کرم کیا۔ ہم دوبارہ یہاں سیٹل ہو گئے۔ وہ زہر خند ہنسی ہنستے کہہ رہی تھی۔ بہت ہی اذیت ناک یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ اس کا وجود تیزی سے سلگتی آگ میں ایک بار پھر جلنے لگا تھا۔ آنکھیں پانی کے جالے بننے لگی تھی۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں کو ایسا کرنے پر سرزنش کی۔ شہود الوی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرا مطلب ہے شہود الوی سے میری کافی پرانی دوستی ہے۔ کئی بار اس کے گھر بھی جا چکا ہوں۔ آج سے پہلے نہ آپ کو وہاں دیکھا ہے اور نہ کبھی کوئی ذکر سنا ہے، جبکہ آج مسز الوی فون کرتے وقت آپ کو اپنی نند کہہ رہی تھی۔ اس نئے سوال پر لائبہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے انجانے میں ہی صحیح اس مہربان اجنبی شخص پر جو کل تک اس کے لیے بالکل اجنبی تھا اور اب کچھ دیر پہلے بہت شناسا لگا تھا، انحصار کرنا تھا، اپنے بارے میں بتانا بھی مجبوری ہی تھی۔ آپ اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں۔ میری بھی آپ سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی اور نہ آج سے پہلے بھابھی یا بھیا سے آپ کا ذکر سنا ہے۔ میں شہود الوی کی چچا زاد بہن ہوں۔ وہ خود اس سلسلے میں حاضر ہوتے اور آپ سے رابطہ کرتے، مگر افسوس وہ آج کل شہر سے باہر ہے۔ آپ اسے میری مجبوری کہہ سکتی ہیں کہ مجھے خود آنا پڑا۔ اچھا کیا، اسی بہانے آپ سے ملاقات تو ہوئی۔ اچانک اس نے بہت بے ساختگی سے یہ جملہ کہا تھا۔ تو کیا یہ بھی ابھی تک اس واقعہ کو نہیں بھول پایا؟ لائبہ کا دل ایک لمحہ کو ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر ایک نہایت دل فریب سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لائبہ کو کافی اچنبھا ہوا۔ یہ مسکراہٹ کچھ کہتی ہوئی لگی۔ عین اسی لمحے اس نے بھی لائبہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی، مگر اس نے خود ہی نظر چرانے میں پہل کر لی۔ باقی سارا راستہ بھی وہ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے خاموش رہی۔ فوزان صدیقی نے بھی دوبارہ اسے نہیں چھیڑا تھا۔ گھر آ کر وہ خود ہی مکمل طور پر گھر کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا۔ فنگر پرنٹس لینے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ سارے گھر کا ایک چکر لگایا تھا، جہاں سے اسے کچن سے چوروں کے متعلق کافی اہم ثبوت مل گئے تھے، جن میں ایک مردانہ گھڑی کے علاوہ ایک رومال بھی تھا۔ چوروں نے کچن میں شاید چائے بھی پی تھی اور کھانا بھی کھایا تھا۔ وہ سب دیکھتا رہا۔ ماجبی بھابھی فوزان صدیقی کی ساری تحقیقات میں پیش تھی، جبکہ وہ آتے ہی بھابھی والے پورشن میں ان کے لاؤنج میں بیٹھی بھوک مٹا رہی تھی۔ لائبہ، تم گئی تو 12 بجے تھی اور اب 3 بج رہی ہیں، کہاں رہ گئی تھی؟ سارے گھر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ماجبی بھابھی ان لوگوں کو لیے اپنے پورشن میں آ گئی تھی، جہاں وہ بیٹھی اب کھانا کھا رہی تھی۔ رہنا کہاں ہے بھابھی؟ آدھ پون گھنٹہ ان لوگوں کے آفس میں پہنچنے میں لگ گیا، پھر پورا 1-1.5 گھنٹہ اس شخص نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا کہ صاحب فارغ نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر اس شخص کی نظر برداشت کرتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے شوٹ کر دوں۔ بھابھی کو بتاتے ہوئے اس نے اس بد دماغ کانسٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔
اس کے فوزان کے سامنے اب سر جھکا لینے پر بے پناہ غصہ آیا، اسی لیے بغیر لحاظ کیے کہہ گئی۔ فوزان صدیقی نے حیرانی سے بہت چونک کر لائبہ اور پھر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ آخر میں نظروں میں کچھ برہمی آ گئی تھی۔ لائبہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ خدا خدا کر کے میری ASP صاحب سے بات ہوئی تو باقی کا وقت انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے، چائے پینے اور واپس آنے میں صرف ہو گیا۔ فوزان صدیقی کا چہرہ خفت و شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ویسے فوزان صدیقی صاحب، یقین تو نہیں آتا یہ شخص آپ کا ماتحت ہے جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اس نے اب براہ راست مخاطب کر کے فوزان صدیقی اور کانسٹیبل دونوں کو شرمندہ کر دیا تھا۔ پھر وہ خود ہی دونوں کے شرمندہ سے چہروں سے حظ اٹھاتی رہی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ زوفی، تم ان کے لیے چائے بنا لاؤ۔ بھابی دونوں کے خفت سے سرخ چہروں کو دیکھ کر فوراً اسے گھورنے لگی۔ وہ سر چھٹکتی خالی برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ زوفی فوراً اٹھی تھی۔ نہیں بھابی پلیز، اس تکلف کی ضرورت نہیں، ابھی تو میں ڈیوٹی پر ہوں، پھر کبھی آؤں گا تو چائے ضرور پیوں گا۔ اس نے فوراً زوفی کو روک دیا، ساتھ سہولت سے انکار بھی کر دیا، پھر لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی طرف سے لائبہ افتخار معذرت خواہ ہوں، دراصل یہ نیا آیا ہے، 1 ہفتہ پہلے ہی اس نے میرے پاس جوائن کیا ہے۔ جہاں یہ پہلے کام کرتا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کی عادات بگاڑ دی ہیں، پرانی عادتیں آہستہ آہستہ ہی چھوٹتی ہیں۔ میرے ساتھ رہے گا نا تو آپ اسے میرے جیسا ہی پائیں گی۔ اب شرمندہ ہونے کی باری شاید لائبہ افتخار کی تھی، اگرچہ فوزان صدیقی نے ایسی شرمندگی والی کوئی بات نہیں کہی تھی، پھر بھی اسے کافی برا لگا تھا۔ باقی سب فوزان کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ بھابی اسے مزید رکنے پر اصرار کر رہی تھی مگر وہ بہت ہی شائستگی سے منع کر گیا۔ تو پھر لائبہ افتخار، آپ دوبارہ کب میرے آفس آ رہی ہیں؟ بھابی کے کہنے پر وہ بھی بھابی کے ہمراہ گیٹ تک اس کے ساتھ آئی تھی۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اچانک ہی اس نے لائبہ افتخار کو مخاطب کر کے پوچھا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھ گئی، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ کام کرنے والوں کا جائزہ لینے کب تشریف لائیں گی تاکہ ہم منتظر رہیں۔ ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ لیے وہ یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ لائبہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی شناسائی کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ مذاق کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اسے کافی برا لگا۔ اسے فوزان صدیقی کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی۔ آئی ایم سوری ASP فوزان صدیقی صاحب، آپ شاید میری بات کا برا مان گئے ہیں، مگر میں نے جسے جیسا پایا بیان کر دیا۔ آپ تو برا منا سکتے ہیں مگر میں جس کوفت سے گزری ہوں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر بھی میرا یہ پرخلوص مشورہ ہے، بلکہ ذاتی رائے کہہ سکتے ہیں۔ اس شخص کو واقعی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ ضروری نہیں تھانے میں آنے والی ہر لڑکی غلط ہی ہو۔ وہ اس کے مذاق کا کچھ زیادہ ہی برا مان گئی تھی، اسی لیے کافی نروٹھے پن سے کہہ گئی تھی۔ بھابی نے لائبہ کے غصے والے چہرے کو دیکھ کر فوراً درمیان میں مداخلت کی۔ آئی ایم سوری فوزان بھائی، برا مت منائیے گا، یہ اس وقت کافی پریشانی میں ہے، اسی لیے یوں کہہ گئی ہے۔ آپ خود آئے، بہت بہت شکریہ۔ شام تک شہود آ جائیں گے، وہ خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ وہ لائبہ کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہونٹوں کو سختی سے بھینچے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک ہلکا سا مذاق اسے کافی مہنگا پڑا تھا۔ خدا حافظ کہتا ہوا وہ بہت جلد گاڑی نکال لے گیا تھا۔ لائبہ، تمہیں فوزان صدیقی سے اتنے روکھے لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وہ واقعی ایک اچھا شخص اور فرض شناس آفیسر ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھی کی غلطی پر معذرت بھی کر بیٹھا تھا۔ ماجبی بھابی چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا کہہ کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ بھابی، میں نے فوزان صدیقی کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نہیں جانتی ان کے کانسٹیبل نے میرے ساتھ کیسی بدتمیزی کی تھی۔ میں ان کی فرض شناسی اور نیک نامی کی قائل ہوں۔ بھابی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے کوئی شخص اس اجاڑ بیابان جگہ سے نکال کر ہاسپٹل چھوڑ گیا تھا۔ اس رات کی تاریکی میں مجھے ویران علاقے سے وحشی درندے لوگوں سے باحفاظت نکال کر لانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی ASP فوزان صدیقی تھا، جو مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر ایسا گم ہوا کہ آج دکھائی دیا ہے۔ وہ یکدم بھابی کو بتا کر رونے لگی تھی۔ بھابی اس انکشاف پر ازحد حیران تھی۔ یہ بات پاپا اور زوفی کے علاوہ بھیا اور بھابی بھی جانتے تھے۔ وہ بھی اکثر اس اجنبی محسن کو دعائیں دیتے رہتے تھے۔ بھابی، آج جب میں اس کے آفس میں داخل ہوئی تو ایک پل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی جس فوزان صدیقی کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ وہ یہی ہے۔ اس شخص کو وہاں دیکھ کر اس قدر حیران ہو گئے
کہ کئی پل کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھی مجھے نہیں بھولا، اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، پھر میری یہاں موجودگی اور آپ سے تعلق پوچھنے لگا۔ حیرت ہے، فوزان صدیقی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم لوگ اسے چند سالوں سے جانتے ہیں اور یہ تب سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ میں ایک دفعہ اس کے گھر بھی گئی تھی، وہ بھی شہود کے ساتھ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی لیے دیے رہنے والا بندہ ہے، اس لیے میری بھی اس سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی۔ بھابھی اس کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ گھر اور فیملی کے نام پر چونک گئی۔ اچانک ہی فوزان صدیقی کی معنی خیز مسکراہٹ اور نظروں کا مفہوم آنکھوں میں آسمایا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے بھابھی؟ نہیں، کنوارا ہے ابھی تک۔ ایک دفعہ شہود کے پوچھنے پر ہی اس نے بتایا تھا کہ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس کا بھائی بھی شادی کے قابل ہے، باپ تو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، ماں کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی۔ گھر میں باپ کے ساتھ دونوں بھائی ہی ہوتے ہیں، نہ جانے اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ ایک دفعہ شہود نے مذاق میں پوچھا تھا تو کہنے لگا جس کی اسے تلاش ہے وہ ایک جھلک دکھا کر کہیں گم ہو گئی ہے، کبھی زندگی میں ملی تو شادی کا بھی سوچوں گا۔ بتاتے بتاتے آخر میں بھابھی مسکرانے لگی تھی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ذہن فوزان صدیقی کی نظروں اور غیر معمولی رویے میں الجھا رہا۔ چلو چھوڑو اس ذکر کو، اندر چلتے ہیں۔ زوفی کو بھی بہت تیز بخار ہو گیا ہے، وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوفی کا سن کر اس کی فکر مندی یک دم بڑھ گئی۔ ڈر بھی تو بہت گئی تھی نا؟ اندر کی طرف جاتے اس نے کہا، ماما پاپا کے بعد اگر یہ دونوں بہن بھائی کی طرح ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید ان دونوں کے لیے زندگی کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ اس ایک جان نکال دینے والے شرمناک واقعے کے بعد یہ بھابھی اور بھیا ہی تھے جو ہر لمحہ اس کے اندر زندہ رہنے کی لگن پیدا کرتے رہتے تھے۔ وہ واپس اسلام آباد آنے کے بعد بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ یہ بھابھی کی محبت ہی تو تھی جس نے اسے زندہ رہنے کے لیے اکسایا، اسے دنیا کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتی تھی، اور وہ آج جو تھوڑے بہت اعتماد کے ساتھ معاشرے میں جی رہی تھی تو یہ ان دونوں میاں بیوی کی محبتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہی تھا۔ اسی شام شہود بھائی واپس آ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ان دونوں بہنوں کو بالکل بڑے بھائی والا مان دیا تھا۔ وہ چھپر چھایا بنے ان کے سروں پر آ موجود تھے۔ اس واقعہ کے بعد جو احساس محرومی جاگا تھا وہ ان کی محبتوں میں کہیں بہہ گیا تھا۔ پھر وہ خود ہی فوزان صدیقی سے مل کر معاملے کی پڑتال کروانے لگے۔ رفتہ رفتہ سارا معاملہ ہی سلجھ گیا۔ اس دن کے بعد فوزان صدیقی دوبارہ نہیں آیا تھا، مگر اس کا وہی کانسٹیبل لائبہ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے ضرور آیا تھا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی صورت اس قدر رونی تھی کہ اس کے ساتھ بھابھی اور زوفی بھی بے اختیار ہنس دی۔ لگتا ہے تمہیں تمہارے صاحب نے بہت ڈانٹا ہے؟ ہنستے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی بی بی جی، لیکن غلط بھی تو نہیں ڈانٹا، میرا واقعی قصور تھا۔ اس بد دماغ شخص کے منہ سے اپنی غلطی پر معذرت کے الفاظ سن کر ایک خوشکن احساس جاگا تھا۔ چلو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ کوشش کرنا آئندہ عورت کی ہمیشہ عزت کرنا۔ جو گھر میں ہو صرف وہی ماں بہن بیٹی ہی قابل عزت نہیں ہوتی، باہر نظر آنے والی عورتیں بھی محترم ہوتی ہیں، ان کو بھی عزت دیا کرو۔ میرا مقصد تمہاری بےزتی نہیں کروانا تھا اور نہ ڈانٹ پڑوانا تھا، میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ تم کام کرتے ہو خود بھی اس کی طرح بن جاؤ، تاکہ آئندہ کوئی تمہاری وجہ سے اسے شرمندہ ہونے پر مجبور نہ کرے۔ اس نے رسانیت سے سمجھایا تو وہ سلام کر کے چلا گیا۔ چور گرفتار کر لیے گئے تھے، اگرچہ ان لوگوں سے ان کا سامان برآمد نہیں ہو سکا تھا، پھر بھی مجرموں نے اقرار جرم ضرور کیا تھا۔ بھائی نے ہی انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے شکر ادا کیا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجرم پکڑے تو گئے ہیں، یہاں تو مظلوم بھی شک کی بنیاد پر دھر لیے جاتے ہیں۔ ان سے ان کی رقم تو حاصل نہیں ہوئی تھی، مگر فوزان صدیقی نے مقدمہ عدالت میں جانے پر نقصان پورا ہونے کی نوید سنائی تھی۔ بینک میں ان دونوں بہنوں کے اکاؤنٹس میں اچھی خاصی رقم تھی، دونوں نے اس میں سے کچھ رقم نکلوا کر گھر کی آرائش اور زبائش میں خرچ کی تھی۔ لائبہ، میں نے گیٹ پر چوکیدار رکھوا لیا ہے، وہ دونوں گھروں کی نگرانی کرے گا۔ شہود بھائی کی اپنے لیے انتہا درجے کی فکر مندی پر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ بھائی، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ جب سب رشتہ داروں نے ان دونوں بہنوں سے آنکھیں پھیر لی تھی، حتیٰ کہ سگی پھوپھی نے تمام رشتے ناطے ختم کر لیے تھے، بڑی پرانی نسبت توڑ دی تھی،
تو ان حالات میں شہود نے واقعی بڑے بھائی والے فرائض نبھائے تھے۔ یہ آنسو بہانا بند کرو، یہ تو میرا فرض تھا، تم دونوں میری چھوٹی بہنیں ہو، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، نہ ترس کھا رہا ہوں، صرف اپنے فرائض نبھا رہا ہوں۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے حوصلہ دیتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس امتیازی سلوک پر زوفی بہت رو دی تھی۔ اگلے دن شام سے کچھ پہلے اس نے اور زوفی نے مارکیٹ کا ایک چکر لگانے کا سوچا تھا۔ وقاص کی طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی، بھابی نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، سو دونوں ہی چلی آئی تھی۔ خریداری کر کے دونوں واپس لوٹ رہی تھی جب آدھے رستے میں گاڑی نے مزید وفاداری نبھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا؟ زوفی گاڑی رکتے دیکھ کر بول اٹھی، پری آپ اس پھٹیچر کھٹارا کو بیچ کیوں نہیں دیتی؟ کتنی دفعہ کہا بھی ہے کہ نئی گاڑی لے لیتی ہیں، اتنی تو گنجائش نکل آتی ہے، اب تو یہ آئے دن تنگ کرنے لگی ہے، روز 500-600 کھا جاتی ہے۔ لائبہ کو مسلسل گاڑی سے تباہ آزمائی کرتے دیکھ کر وہ روانی سے بولتی رہی، میرا خیال ہے پری یہ مزید وفاداری نہیں نبھائے گی، ناراض محبوبہ کی طرح یہ بیچ سڑک پر اٹھلا رہی ہے، میری ماں نے تو اسے یہیں چھوڑتے ہیں، کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں۔ لائبہ نے کچھ دیر تک مزید کوشش کی، جب واقعی مایوس ہو گئی کہ یہ گاڑی اب راضی نہیں ہوگی تو اس نے بھی باہر نکل کر لاک لگا دیا اور دور دور تک ٹیکسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کے گہرے سائے مزید تاریک ہوتے جا رہے تھے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی کوئی سواری نہ ملی تھی۔ کوئی سواری نہیں مل رہی پری، مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے۔ کافی دیر تک بھی اس قدرے سنسان علاقے میں سواری نہ ملی تو زوفی نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ پری اس قدر اندھیرے میں اگر کوئی چور ڈاکو ادھر آ گیا تو؟ زوفی کی زبان خاموش نہیں ہو سکتی تھی، بول بول کر اس کی جان نکالنے کو تیار تھی۔ ایک تو اس بے وفا کو آج ہی بے وفائی کرنی تھی، گھر میں بھابھی بھیا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کینا تو اس نظروں سے گاڑی کو گھورتے اس نے پھر کہا، خدا جانے ہم لوگوں کے ساتھ ہی ایسے اچانک حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ زوفی اب خود سے بھی بڑبڑا رہی تھی، چل چل کر ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ اب یہ انتظار کے لمحات سخت گراں گزر رہے تھے۔ لائبہ خاموشی سے حفاظتی دعائیں پڑھتی رہی۔ زوفی اچانک ہی تھوڑا سا سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے درمیان میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ زوفی یہ کیا پاگل پن ہے، ادھر آؤ، ابھی کوئی گاڑی آ جائے تو۔ لائبہ نے ایک دم آگے بڑھ کر زوفی کا بازو کھینچا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی، چونکہ یہ کافی سنسان علاقہ تھا، گاڑیاں بھی رات کے اس پہر اکا دکا ہی گزر رہی تھی۔ اچھا ہے اس طرح کوئی گاڑی تو رکے گی، کسی سے لفٹ ہی لے لیں گے، اس طرح تو ویران سڑک پر اب مجھ سے مزید نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ابھی کوئی پیچھے سے بندوق لے کر آ گیا اور اکیلی تنہا لڑکیاں سمجھ کر اغوا کر لیا تو؟ اللہ، زوفی ڈراؤ تو نہیں۔ لائبہ اس کے یوں نقشہ کھینچنے پر ہول ہی تو اٹھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، ٹیکسی تو نہیں ملے گی، کسی کی مدد ہی مانگ لیں گے، تم تو کم از کم ادھر آؤ۔ دور سے پجیرو آتی دیکھ کر اس نے زوفی کا ہاتھ دوبارہ تھاما تھا۔ زوفی بھی اس قدر ڈھیر تھی کہ فوراً ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی رکوانے لگی۔ اس اندھیرے میں گاڑی نے زوفی سے صرف 3-4 قدم پیچھے ہی بریک لگائی تھی۔ اس اچانک افتاد پر لائبہ کے تو اوسان قطع ہو گئے، دل یکدم لرزا تھا۔ اگر زوفی کو کچھ ہو جاتا تو؟ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ بے وقوف احمق، زوفی تمہیں کب عقل آئے گی؟ زوفی کا بازو کھینچ کر اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے وہ ایک دم بری طرح اس پر برس پڑی۔ لائبہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، نبضیں خوف سے بند ہونے کو تھی۔ تبھی کوئی شخص ٹارچ تھامے گاڑی کا دروازہ کھولے ان دونوں کی طرف آ گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کافی مہذب انداز اور نہایت فکر مندی سے مخاطب کیا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے پری آپ کو؟ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ نوجوان کو جواب دے کر وہ حواس باختہ سی لائبہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ معاف کیجیے گا میڈم، خودکشی کا یہ طریقہ انتہائی پرانا ہو چکا ہے، کوئی اور طریقہ آزمانے کی کوشش کرتی، خواہ رات چلتے مجھ بے گناہ کی گردن پھنسوا رہی تھی۔ وہ شخص زوفی کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اب طنز فرمانے لگا تھا۔ لائبہ کی تو کچھ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زوفی کی بے وقوفی پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ آئی ایم سوری جناب، میں کیا کرتی، ایسا کرنا میری مجبوری تھا۔ کیا آپ کا مطلب ہے خودکشی؟ وہ شخص ہونکوں کی طرح آنکھیں پٹپٹا کر زوفی کو گھورنے لگا۔ زوفی اس کی بات پر خجل ہو گئی، پھر فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی ایم سوری مسٹر، میں مانتی ہوں یہ اس کی غلطی ہے، میں اس کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں۔ لائبہ نے آخر کار بولنے کی ہمت کر ہی ڈالی تھی۔
آپ مانتی کیا ہیں؟ یہ واقعی ان کی غلطی ہے۔ اگر واقعی کوئی حادثہ ہو جاتا یا قتل ہو جاتا، پھنستی تو میری ہی گردن نہ۔ اس شخص کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ لائبہ نے زوفی کو گھورا۔ نہیں پلیز ایسا مت کہیے۔ لائبہ نے دہل کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ میں نے بتایا نا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کافی دیر سے ہم کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے، وہ نہیں ملی تو سوچا کسی سے لفٹ ہی لے لے۔ افسوس رات کے اس وقت کوئی گاڑی روک ہی نہیں رہا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اس میں آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ زوفی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کافی مہذب لہجے میں اسے ساری تفصیل بتاتے معذرت بھی چاہی۔ اچھا طریقہ ہے لفٹ لینے کا، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ زوفی کے شرمندہ ہونے اور معذرت کرنے پر اس کا غصہ قدرے کم ہوا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یا تو ایک طرف ہو جائیں یا پھر مجھے جانے دے۔ اس نے مزید کہا، پلیز آپ ہمیں ہمارے گھر تک ڈراپ کر دیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے۔ زوفی کی بات پر سر ہلاتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ شاید گاڑی میں کوئی تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان دونوں کی طرف آیا تھا۔ آئیں پلیز۔ زوفی کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا، وہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ دونوں اپنی گاڑی سے سامان نکال کر اس شخص کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ پجیرو کا پچھلا دروازہ اس شخص نے کھول دیا تھا۔ سامان اور شاپنگ بیگز رکھنے کے بعد وہ دونوں بھی بیٹھ گئی۔ سامان کیا تھا؟ کچھ پردے اور کپڑے تھے، کھانے پینے کا گھریلو سازو سامان تھا، بیکری کی اشیاء تھی۔ سامان رکھ کر اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، سیدھی نظر گاڑی والے شخص کے ساتھ بیٹھے شخص پر ٹھہر گئی۔ اسے یہاں دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئی تھی بلکہ اس کے ہونٹوں نے بے اختیار جنبش بھی کی تھی۔ اے ایس پی فوزان صدیقی؟ لائبہ کے یوں دیکھنے پر زوفی بھی ادھر متوجہ ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر گاڑی میں بھی اندھیرا تھا، اس کے باوجود وہ فوزان صدیقی کو بغور دیکھ سکتی تھی۔ پہچان کے رنگ واضح ہوتے ہی وہ خوش دلی کا مظاہرہ کرنے لگی، جبکہ لائبہ اتنی دیر سے یوں اس کے بے پرواہ بننے پر اپنے ہی قول میں سمٹنے لگی۔ اس کی یوں بے پرواہی و بے توجہی پر بے انتہا غصہ آیا، مگر پھر اس کے یوں انجان بنے بیٹھنے پر وہ بھی انجان بن گئی۔ ارے اے ایس پی صاحب، آپ یہاں؟ واہ، حیرت انگیز۔ زوفی کے بے اختیار آنا مخاطب کرنے پر اس نے پلٹ کر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پلٹ کر دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ کہاں تھے آپ؟ دوبارہ آئے ہی نہیں۔ زوفی کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں فوزان صدیقی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی ہے۔ لائبہ نے زوفی کی اس بے تکلفی پر اسے صرف گھورا ہی تھا۔ جب مقابل خود بلانے کا روادار نہیں تو وہ کیوں اپنے مقام سے گرتی؟ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، جبکہ زوفی پر اس کے گھورنے کا بالکل اثر نہیں تھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اب گاڑی کا مالک دونوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پہلے اس شخص سے پھر زوفی سے مخاطب تھا۔ وہ ایک دم ہنس دی۔ اس ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔